بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، میری پوری کوشش تھی کہ رمضان کے مہینے میں بالکل بھی کوئی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اوپر میں بات نہ کروں، بس کوئی روحانیت سے ریلیٹڈ، کوئی اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہی بات کی جائے. لیکن کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں اور میری نالج میں آ رہی تھیں اور لائی بھی جا رہی تھیں کہ ان پہ بات کرنا ناگزیر ہو گیا. تو سب سے پہلے تو میں جو سب سے امپورٹنٹلی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سب دیکھ رہے ہو، مجھے خبریں مل رہی ہیں، میں نے کچھ دیکھا بھی ہے. یہ آخری جو رمضان کے 10 دن تھے، ان سے پہلے میں خود بھی کیونکہ جا رہا تھا باہر، تو میں نے نوٹ کیا تھا. بڑی الارمنگ سچویشن ہے جی. یہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا اور پھر جو ایس او پیز وغیرہ کے ایس او پیز کے ساتھ بزنس ہوں گے. کون سے ایس او پی؟ کس ایس او پیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کو بیسک ایتھکس ہی نہیں ہے آپ کی قوم کو، ٹھیک ہے؟ جن کو روڈ کے اوپر چلنے کی تمیز نہیں ہے، جن کے اندر بیسک مینرز ہی نہیں ہیں، ان سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے وہ ایس او پیز کو فالو کریں گے آپ؟ یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح I'm really sorry to be rude but it's just like کہ آپ کسی ہجڑے سے اولاد کی توقع رکھیں. کہنے کا مقصد ہے بھائی، مطلب ٹوٹلی الٹا سیدھا ہو رہا ہے. کوئی ایس او پیز نہیں ہے، سب ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی موت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بازاروں میں رش کی ایسی صورتحال ہے، کچھ ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں. یہ اپنے پنڈی شہر کی میں بات کر رہا ہوں، باقی جگہوں پہ بھی ہے. یہاں پہ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ میں یقین مانے، میں حیران رہ گیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. موتی بازار ہو گیا، پھر یہ راجہ بازار ہو گیا، آپ کا وہ سارا ایریا جو مین دنکاری بازار اور آگے پیچھے اس طرح سے رش ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ تو بندہ چل بھی نہیں سکتا. اور موتی بازار کے تو کچھ ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ بندہ وہاں روزے سے جائے تو واپس نکلے تو روزہ ٹوٹ گیا ہوگا اس کا، جتنی وہاں پہ وہ I don't want to go in details but what I have seen there. مطلب ہاؤ کین یو، مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کدھر ہے؟ آپ کو ڈسٹینس ہی نہیں ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ وہ جو ایک 6 فٹ یا 3 فٹ یا 10 فٹ، اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو بھائی جان ایسے نہیں چلے گا، یہ سب ڈرامے بازی ہیں. اوپر سے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بی اے پاس ہمارے LLB کر کے چیف جسٹس لگ گئے ہوئے ہیں، وہ فضول باتیں کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن مزید نرم کر دی ہے، مزید کھول دی ہے. جن دنوں میں بند تھا مالز بھی کھول دو. بھائی تمہارے ابا کا ولیمہ ہے، کس لیے کھول دو؟ بند رہنے دو سب کچھ. حالت دیکھی ہے عوام کی، جاہل لوگ ہیں سب. تو روڈ میں چلنے کی تمیز نہیں، جب چلتے چلتے تھوک دیتے ہیں، چلتے چلتے گن ڈال دیتے ہیں. وہ ایس او پیز فالو کریں گے؟ عجیب صورتحال ہے بھائی. اور شروع دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ کنفیوزڈ پالیسی چھوڑنی پڑے گی. جن ملکوں نے اسٹرکٹلی کرفیو لگایا، لاک ڈاؤن کیا، آج وہ نکل آئے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں. یورپ میں ملک موجود ہیں کتنے سارے، وہاں پہ ہارڈلی 500-600 کیس رہ گئے ان کا. ادھر جائیں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سائڈ پہ ان کے کیسز بالکل ختم ہو گئے ہیں، کنٹرول کر لیا انہوں نے. ایسے کنٹرول نہیں ہوتا جب آپ خود کنفیوز ہیں، آپ کو پتہ نہیں کب لاک ڈاؤن کر. ابھی پھر بات آ رہی ہے کہ عید کے بعد پھر سخت لاک ڈاؤن کر دیں. یار ایک دفعہ کرو، ایک دفعہ مرو، تم ایک دفعہ مرو، بار بار کیا مر رہے ہو؟ ایک دفعہ مر جاؤ، ایک دفعہ تکلیف کاٹ لو جو کاٹنی ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جن کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے. بھائی جان اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے نا تو 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. گھر میں 10 لوگ ہیں نا تمہارے، 80,000 روپے تو ٹیسٹوں میں دو گے. باقی چھوڑو ساری بات. ہیں تمہارے پاس ہیں 80,000 روپے ٹیسٹ کرانے کے لیے؟ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ مجھے ایک کیس مجھے پتہ چلا، ننکاری بازار میں کسی صاحب کو ہو گیا تھا کیس. وہ شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ رہے اور جب واپس وہاں سے نکلے تو 10 لاکھ روپے کا خرچہ ان کا ہوا ہے وہاں پہ. وہ افورڈ کر سکتے تھے، ان کو کے لیے بس اتنا ہی تھا، یار احتیاط کر لینا چنگا سی. وہ 10 لاکھ روپے اور پا کے 20 لاکھ روپے کی سونی جی گڈی لے لینا. اور بھائی تمہارے پاس تو موٹر سائیکل خریدنے کی اوقات نہیں ہے میجورٹی کی. تم 80,000 روپے ٹیسٹوں کا دو گے یا 10 لاکھ روپے علاج کا دو گے؟ انسان کے بچے بنو، گھر بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور تم باہر جاؤ گے، تمہیں تو ہونا کچھ نہیں ہے. جوان آدمی ہو، ینگسٹرز ہیں لوگ یا عورتیں جو نکل رہی ہیں جن کو شاپنگ کا بڑا شوق ہے، مر جائیں گی شاید کپڑے نہ خریدے عید کے. دیکھو گھر آؤ گے کسی بڈھے کو لگاؤ گے، بڈھا یا بڈھی کو لگاؤ گے، وہ جو انہوں نے 2-4 سال جینا ہے وہ پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے. 10 سے 15 دنوں میں فارغ ہوں گے. تم نے کسی اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، کسی ہارٹ کے پیشنٹ کو یا کسی اور ایسے جس کے ساتھ اس قسم کے پہلے سے تکلیفیں موجود ہیں اس کے ساتھ تم نے انٹریکٹ کیا وائرس لا کے، تو آگے ٹرانسمٹ کیا. تو خدا کا واسطہ بھائی انسان کے بچے بنو. اور آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا، جو بڑی عجیب و غریب الارمنگ چیز ہے،
اس ٹائم کتنے ایسے کیس ہیں جو ڈسکلوز ہی نہیں ہوئے، لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کرونا ہے، انہوں نے پرائیویٹ لیبارٹریوں سے کرایا، ایکسٹرا پیسے دے کے ٹیسٹ کی رپورٹ جو انہوں نے کہا یار آگے مت بھیجو، ہمیں کوارنٹین میں لے جائیں گے، ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کھلا پلا کے تو وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیبارٹری سے رپورٹیں اپنی لے لی ہیں انہوں نے، اور وہ گھروں میں، اور ایسے بے شمار کیسز ہوں گے آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہروں کے اندر، اور وہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، وہ جناب KFC میں بھی جا رہے ہیں، وہ جناب شاپنگ مالز میں بھی جا رہے ہیں، بے شمار جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ او خدا کے بندو، گھر بیٹھو یار، اپنی زندگی بچاؤ، اپنے حال پہ رحم کرو، نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم اس کو، اگر یہ زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو فائٹ کر سکیں۔ مجھ سے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، اس نے مجھے بتایا ہے بھائی جان کہ اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو جس طرح وہ بلدیہ والے کتوں کو زہر دے کے مارتے ہیں، سڑک پہ مرے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح تمہارے انسان مرے پڑے ہوں گے۔ اور کہتا ہے ہم لوگوں نے بھاگ جانا ہے ہسپتالوں سے، ہمارے اپنے بھی بیوی بچے ہیں، ہم نے ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے۔ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ جاہل عوام کو بچانے کے لیے ہم اپنی زندگیاں، اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگائیں۔ تو خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں۔ آپ نہیں مرتا کوئی بھی، نہ شاپنگ کے بغیر مرتا ہے، نہ عید پہ کپڑے، یہ کوئی آخری عید تھوڑا ہی ہے تمہاری یار، عیدیں آگے بھی آنی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے اوپر رحم کرے اور اس ملک کے اوپر رحم کرے اور ہم سب کے اوپر رحم کرے، بڑی مہربانی۔